بھی محافظت کی ذمہ داری نہ لی. اور دیکھو یہود و نصارہ میں توریت کو بھی گھٹا بڑھا دیا گیا ہے, زبور کو بھی گھٹا بڑھا دیا گیا ہے, اور لوگ اس میں اپنی منمانی کر رہے ہیں. لیکن قرآن لاؤ, قرآن کے مقدس اعجاز پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے 1400 سال ہو گئے اس قرآن کو دنیا میں نازل ہوئے, آج تک کوئی مائی کا لال ایک حرف بھی گھٹا بڑھا نہیں پایا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی محافظت کی ذمہ داری صرف یعنی یہ قرآن کا اعجاز کسی کی ذمہ داری نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے محافظت کی ذمہ داری لی. اسی لیے کہتا ہوں میرے دوستو, ہمیں دنیا میں کسی کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں دنیا میں کسی انسان کے کیا کہتے ہیں طریقے کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو قرآن ہمارے نبی پر اتارا ہے, میں کہتا ہوں دنیا کا سارا علم الحمد کے الف سے لے کے اور ناس کی سین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو, جس حد تک ہو سکے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور کیا کہتے ہیں, اگر نہ سمجھ پاؤ تو جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں, جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں, ان کی قدر کرو اور ان کے پاس جامع ادب دیکھ کر ادب کے ساتھ حاضر ہو کر ان کے پاس 10 بستہ گزارش ہو کر ان کے پاس بیٹھو اور یہ ان سے کہو کہ یار ہم قرآن پڑھنا تو نہیں جانتے, ہم قرآن کو سمجھ تو نہیں سکتے, لیکن ہم تمہاری پاس آ کر قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر یہ قرآن سیکھنا اور پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی, تمہاری دوسرا بھی کامیاب, یعنی دونوں جہان میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. دوسری چیز یہ بہت زیادہ مقدس اور بابرکت رات ہے, وہ تو نہیں ہو رہے نا, وہ تو نہیں ہو رہے, بہت زیادہ مقدس اور بابرکت رات ہے. اس رات میں اس رات کی یہ فضیلت ہے. یہاں دنیا میں کون یہ نہیں چاہتا کہ میں 5-6 سال 10 سال اسٹرگل کر کے اپنی زندگی میں اچھی اور بہت زیادہ انکم اچیو کر لوں اور بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر لوں. یہ کون نہیں چاہتا کہ 1-2 سال ذرا سی محنت کرنے کے بعد میں بہت زیادہ دولت اکٹھا کر لوں, کوئی لاٹری میرے ہاتھ لگ جائے. میرے دوستو, آج کی جو رات اللہ نے مسلمانوں کو لاٹری کے مثل دی, یعنی ایک وہ انسان کہ کسیوں سال ہزاروں سال عبادت کرتا, اتنی نیکی نہ اکٹھا کر پاتا جتنی آج کی رات پوری رات اللہ کی عبادت کر کے لے گیا ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا, مختصر سے سنا کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی عبادت کے بڑے چرچے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سیر کر رہے ہیں, ایک بہت زیادہ عجیب و غریب پہاڑ نظر آئے. جب آپ نے اس پہاڑ کو دیکھا تو آپ اس پہاڑ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہے کہ یار یہ اتنا عجیب و غریب پہاڑ, اتنا زیادہ عجیب و غریب پہاڑ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ اے رب ذوالجلال, میں نے آج تک ایسا پہاڑ نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ, کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت میں ڈال دینے والی چیز دکھاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے رب ذوالجلال, میں دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ لوگ, فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا, اللہ رب العزت نے حکم دیا, وہ پہاڑ 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. کہیں سبحان اللہ, وہ پہاڑ 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا. وہ حصوں میں تبدیل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ کے اندر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ایک شخص ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے, اسے آواز دی. آواز دینے کے بعد وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا. حضرت گرامی وقار حضور صلی اللہ علیہ